الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. مسلمانان عالم کے لیے آج کا دن ایک عظیم الشان دن ہے، جسے عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اسے بڑی عید کہا جاتا ہے. یقیناً اس دن جن جن کو اللہ نے استطاعت دی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کریں گے. اللہ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے. آپ اس بات کی طرف بھی دھیان رہے، توجہ رہے کہ یہ قربانی کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. اگر تھوڑا سا بندہ غور کرے، قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس پس منظر میں دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ قربانی یہ اپنے رب سے حد درجہ وفا کا نام ہے. یہ اس وفا کا تسلسل ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی ہے. قرآن کی اصطلاح میں صاف لفظ کے ساتھ اللہ نے مخلوقات میں سے جنہیں اپنا خلیل فرمایا وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی
حدیث کے اندر لفظ آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دور کو دیکھا جائے کہ ایک بوڑھا باپ جب ہر طرف سے بغاوت ہو، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن، جب ایسا ماحول ہو کہ بادشاہ بھی دشمن رعایا بھی دشمن، جب والد بھی دشمن ہو، اور بندہ اسی جستجو میں ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں، دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں، اور بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، اور التجائیں کر کر کے کہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اتنی دعاؤں کے بعد جب دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بشارت آتی ہے، قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دی، خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، ایک بردبار صبرناک صابر بیٹے کی۔ اتنی التجاؤں کے بعد بچہ مل جائے اور گود میں لیا ہو، حکم ہو جائے اٹھائیے وہاں چھوڑ کے آ جائیے جہاں کوئی نہیں بستا، زندگی کے آثار بھی نہیں، کوئی زندہ حیوان بھی وہاں نہیں ہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کیا مکان بھی وہاں بنا کے دے دوں، اللہ کیا ان کے لیے وہاں کنواں بھی کھود کے آ جاؤں، اللہ وہاں کوئی پانی کا کھانے کا انتظام بھی کراؤں۔ نہیں، حکم آ گیا، انتظار کیے بغیر بیوی اور بچے کو اٹھایا، چلے گئے۔ ایسے مقام پہ جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور وفاداری کی انتہا دیکھیے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پر اس ویرانے میں؟ جواب بھی نہیں دیتے۔ آخر جب اماں ہاجرہ نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ امرکا، اے ابراہیم اتنا تو بتا کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا؟ اس وقت سر ہلا کے فرمایا جی ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو وفادار بیوی نے کیا کہا؟ پھر جائیے اِذَن لَا يُزَيِّعُونَ اللَّهَ، آپ جائیے اب اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چھوڑ کے آتے ہیں، جب پانی بھی ختم، کھجوریں بھی توشہ دان میں ختم ہو جاتی ہیں، سینے میں دودھ بھی خشک ہو گیا، کھائیں گے پیئیں گے تو دودھ آئے گا، بچہ بھی تڑپنے لگا، بلبلانے لگا، تو ماں ہوتی ہے، ممتا جوش میں آتی ہے، کبھی دوڑتی ہے صفا سے
مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتی ہے۔ صفا سے جب چلتی ہے نا تو بیچ میں گھاٹی آتی ہے، تو جو ہی گھاٹی آتی ہے تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس گھاٹی میں دوڑ پڑتی ہے، مروہ کی چوٹیوں پہ چڑھتی ہے، وہاں آواز دیتی ہے کوئی آواز سننے والا، ہے کوئی انسان، ہے کوئی رہنے والا۔ جب وہاں سے بھی آواز نہ آئے پھر صفا کی طرف آئے، 7 چکر پورے ہونے کو ہیں، جب پہنچتی ہیں اللہ نے اسماعیل کے قدموں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا امتحان ہے یہ۔ امتحان بھی اللہ کے خلیل نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے پاس کر لیا۔ قربان جاؤں، خلیل اللہ کی وفا اور بیوی کی وفا۔ اب تیسرا مرحلہ آنے والا ہے بیٹے کا۔ قرآن نے وہ نقل کیا ہے جو آج کا موضوع ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، بلغا پہنچے اپنے باپ کے ساتھ، السعی، سعی کوشش کو کہتے ہیں، یعنی باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے 13-14 سال کی عمر۔ کتنی عمر؟ 13-14 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، مشقت کا دور ختم ہو گیا، اب بیٹے سے منفعت کا دور شروع ہو گیا۔ وہ تکلیف، وہ پالنا، وہ پرورش، جی وہ دور ختم۔ اب جب سفید ریش باپ کے لیے بیٹا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، باپ کے ساتھ کام میں، مشن میں شریک بھی ہو گیا، اس وقت حکم آ گیا کہ میرا خلیل اب چھری چلائیے۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن ان لفظوں میں ذکر کرتا ہے قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، او میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اَنِّي أَذْبَحُكَ، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فَانْظُرْ، تو دیکھ، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے۔ 3 دن لگاتار خواب میں دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی عجیب بیٹا ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر سوچنے کے، بغیر انتظار کے کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، اے میرے بابا جان، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انتظار بھی نہ کیجئے، افعل۔ اور میں ایک نکتہ یہاں آپ کے ذوق کے لیے یہ بھی بڑھا دوں کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی وفا کی انتہا کر دی، یہ نہیں فرمایا افعل، لفظ تو آتا ہے یا ابت افعل، لیکن یہاں قراءت میں جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو الف گر جاتا ہے، تو الف گر کے کیا پڑھتے ہیں، تفعل، یا ابا تفعل، یہ الف حمزہ جو ہے افعل کا یہ گر جاتا ہے،
یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ یا ابت کہتے اور پھر افعل کہتے، وہ الف بھی انتظار کیے بغیر وہ بھی گرا دیا، فرمائی یا ابت افعل، تاخیر نہ کیجئے بس کر گزریے. یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. رہ گیا میرا معاملہ، ذبح میں نے ہونا ہے، گردن میری کٹنی ہے، تو میں بھی اپنی بات صاف کر دیتا ہوں کہ ابا جان آپ کر گزریے، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. میں کن میں سے ہوں گا انشاءاللہ؟ صابرین میں سے ہوں گا. واقعی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو حلیم ویسے ہی نہیں کہا تھا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم، بردبار، تحمل مزاج، صابر بیٹے کی بشارت دی. تو واقعی صبر کی اس سے بڑی اور کیا جو ہے علامت ہو سکتی ہے کہ کہتے ہیں ابا آپ ذبح کر ڈالیں مجھے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ایسے بندے کو لطف نہیں، لطف آپ کو تب آئے گا اس کو سمجھنے کا کہ جب آپ جن کو اولاد ملی ہو اپنے بیٹے کو سامنے رکھیں، اور پھر وہ باپ جس کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں، سارا شہر بھی دشمن ہو چکا ہو، اور پھر بیٹا باپ کا دست و بازو بن چکا ہو، اس وقت حکم ہو چھری لیجئے اس کی گردن پہ چلا دیجئے. سچ کہا ہے قرآن نے، 100% حق ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نجم میں فرمایا آیت 37 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اللہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کس ابراہیم کی بات ہو رہی ہے؟ الَّذِي وَفَّى، جس نے رب کی وفا کی ہے. وفا، جس نے اطاعت کو پورا کر دیا، جس نے وفا کی انتہا کر دی. پھر دوست ہو اور وفا نہ کرے، وہ دوست تو دوست ہے، بے وفا نہیں. الذی وفا، وفاؤں کا بادشاہ ہے. یہ ہیں اللہ کے خلیل. کوئی یہ نہ کہے کہ بوڑھا باپ ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، اب اس عمر میں جا کے اللہ نے ایک بیٹا دیا مانگ مانگ کے اور اس کی گردن پہ چھری چلائیں گے. خلیل اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں اولاد کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ بال سفید ہو چکے ہیں اور ہوں بھی تنہا، سارا علاقہ دشمن ہے، اسی وقت تو بیٹے کی محبت درکار ہوتی ہے، معاونت درکار ہوتی ہے. فرمایا اللہ یہ دل جب میں نے آپ کو دے دیا ہے نا تو اب جس کی بھی محبت آئے گی قربان ہو جائے گی. آپ اشارہ کرتے جائیے. ایک لمحے کے لیے یہاں اللہ کے خلیل رکے بھی نہیں کہ اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کمزور ہوں، اللہ کوئی اور امتحان لے لے. یا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ میں امتحان کے لائق، ہاں جی اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب بغیر امتحان تو ہی پاس کر دے. نہیں، یہ بھی نہیں کہا. پھر ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خلیل نے بیٹے سے کیوں پوچھا؟ حکم ربی تھا، تو اگر بیٹا انکار کر دیتا تو کیا اللہ کے خلیل چھوڑ دیتے؟ واللہ کبھی نہ چھوڑتے. بیٹے سے مشورہ لینے کا، رائے لینے کا راستہ اس لیے اختیار کیا
کہ جب رب کا امتحان عظیم ہے تو اس کا اجر بھی عظیم ہوگا، اور تاکہ اس اجر عظیم میں بیٹا بھی شریک ہو جائے۔ ایک دوسری وجہ، بیٹے سے اس لیے بھی پوچھا کہ اگر بیٹا اس وقت اطاعت اور فرما برداری کے جملے کہہ دے اور تیار ہو جائے تو میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ اللہ بیٹا دیا ہے تو جس طرح میں تیرے حکموں پہ مر مٹنے کو تیار ہوں، اللہ بیٹا بھی ایسا دیا ہے جو کٹنے کو تیار ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تیار ہو گئے، چلتے ہیں، باپ بیٹا روانہ ہے۔ چھری تیز ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں ذبح گاہ کی طرف، اللہ کے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا میدان منا کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ پہنچتے ہیں منا کے میدان میں، اللہ کے خلیل اپنے لخت جگر کو زمین پہ لیٹاتے ہیں۔ قرآن نے وہ منظر یوں کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اسلما، جب دونوں تسلیم و رضا اختیار کر گئے، ایک کٹنے کے لیے تیار، دوسرا کاٹنے کے لیے تیار، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار، دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل۔ ہر ماتھے جبہے، اس کو جبہہ کہتے ہیں اور اس کو جبین کہتے ہیں۔ لٹایا جبین کے بل، چھری ہاتھ میں۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، تاریخی حوالے سے بھی۔ رات کو میں ابن کثیر اور تفسیر البسیط کا مطالعہ کر رہا تھا، اس جملے پہ میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس وقت بیٹا کہنے لگا، باجان میں نے جو قمیص پہنی ہے با، اس کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، تو جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو اس پہ خون لگے گا تو کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، اس لیے ذبح سے پہلے اس کو اتار لیجیے، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر دیں تو ذبح کرنے کے بعد آپ کے لیے، آپ کے پاس کفن کے لیے یہ قمیص ہو۔ جب بیٹے اور باپ کی یہ گفتگو ہو، اندازہ تو لگائیے باپ کا، وفا کا، رب کا خلیل بننا ویسے ہی آسان راستے میں پڑا ہوا ہے۔ چرس بھنگ پی کے بندہ رب کا خلیل اور دوست بنتا ہے، ایسا ہی ہے، انتہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ تیز چھری ہے، معصوم لخت جگر کو لٹایا۔ اور سننے والوں ایک بات بھی یہ بھی سن لیجئے، اگر باپ کی وفا ہے تو تاریخ میں ایسا بیٹا بھی کوئی نہیں ملے گا کہ جو باپ بیٹے کو ذبح کرنے پہ تلا ہو اور بیٹا یہ کہہ دے کہ ابا میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائیں۔ بیٹے کی وفا بھی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، قربانی سارا سر اس وفاؤں کا نام ہے، ان وفاؤں کا نام ہے۔
بیوی کی وفا ہے، بیوی نے خاوند کی وفا میں انتہا کر دی ہے، خاوند نے رب کی وفا میں انتہا کر دی ہے، بیٹے نے باپ کی فرما برداری کی انتہا کر دی ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چھری لیے کھڑے ہیں، ہری پور والو خدا را مجھے جواب دیجئے، چھری چلی، بولو، حالانکہ دو نبی ہیں، ایک نبی کی چاہت ہے میں ذبح کر ڈالوں، دوسرے نبی کی چاہت ہے میں ذبح ہو جاؤں، زور لگایا جا رہا ہے لیکن چھری چلی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اختیار کس کا چلتا ہے، سب چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، مختار کل اللہ ہے۔ چھری رکھتے ہیں، بس یہاں تک خلیل اللہ کو جب لے آئے، اوپر سے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ کی یہ آواز اس وقت کیا منظر دیتی ہوگی، یا ابراہیم، او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ کا خواب آپ نے سچا کر دکھایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا اور جنت سے لایا ہوا دمبا ان کے سامنے لٹایا گیا، دمبے کی گردن پہ چھری چلائی، دمبا ذبح ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے اور قبولیت سے بھی مالا مال کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا بدلہ۔ اور قرآن نے یہاں ایک لفظ بھی ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ واقعہ، یہ اللہ کے خلیل کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اسے پورا کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے، لَبَلَاءُ الْمُبِينُ، صریح امتحان ہے، کھلی آزمائش ہے۔ شاباش کی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امتحان لینے والا خود ہی بول پڑا ہے کہ میرا یہ امتحان جو میں نے آپ سے لیا معمولی نہیں، بہت بڑا ہے۔ امتحان لینے والا ہی کہہ دے بہت بڑا امتحان میں نے لیا ہے، بس شاباش کی یہ بھی ایک بہت بڑی نوازش ہے۔ ایک اور دوسری یہ بات آپ سے پوچھوں، اگر آپ جواب دینا گوارا سمجھیں، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا امتحان ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے، تو ہری پور والو یہ آزمائش تب بنے گی کہ جب خلیل اللہ کو علم نہیں تھا پہلے سے کہ میں نے تو ویسے ہی چھری لینی ہے، ذبح تو ہونا نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام نے جنت سے دمبا آ جانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ بھائی ذبح شبہ میں نے بھی کوئی نہیں ہونا، بس خالی لیٹنا ہے اور پھر بچ جانا ہے اور قیامت تک بس بلے بلے ہو جانی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی، علم ہوتا، تو یہ امتحان رہتا؟ جی بولیے، معلوم ہوا یہ امتحان تب ہے کہ اس کا علم پہلے سے ان کو نہیں تھا، تو ماننا پڑے گا جب پہلے سے اس کا علم نہیں تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم جاننے والا اللہ ہے۔
ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلہ دیا اسماعیل کا بذبح عظیم، عظیم قربانی کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے بذبح عظیم کیوں کہا؟ امتحان کو بلاء المبین کہا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا آیا اسے ذبح عظیم کہا ہے۔ عظیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ وہ جانور بہت بڑا تھا، جنت سے جو آیا تھا تو جسم بھی اس کا فربا موٹا تکڑا تھا، اس وجہ سے عظیم کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہا، اس وجہ سے عظیم کہا کہ رب کے ہاں شرف قبولیت میں اونچا درجہ پا گیا ہے۔ عظمت احترام کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا کہ آپ کے جانور تو منڈی سے آتے ہیں، اور خلیل اللہ کے لیے کہاں سے آیا؟ بذبح عظیم، جنت سے آیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ہے علیہ اس پر، فی الآخرین اس طریقے پر پچھلے آنے والوں میں بھی کچھ لوگوں کو، ایک معنی، اور دوسرا یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں پہ چھوڑا ہے کیا کہ سلام علی ابراہیم، قیامت تک آنے والے پچھلے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کہیں گے سلام علی ابراہیم۔ اور اگر دیکھنا ہے اس کا منظر، آؤ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک یہ جاری رہے گا، سلام ہی سلام۔ اور یہ بھی کہ ہم نے اس طریقے کے اوپر پچھلے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو باقی رکھا ہے، چھوڑا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ استطاعت رکھیں گے وہ بھی اس طریقے پر قربانی پیش کرتے جائیں گے، وہ بھی اپنی اللہ کے بارگاہ میں اپنے مالوں کی قربانی پیش کریں گے۔ کوئی دمبا، کوئی گائے، بکرا، بھینس ذبح کرے گا، کوئی اونٹ ذبح کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یہ قربانیاں پیش کرتے جائیں گے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت زندہ کرتے جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال مدینہ منورہ میں قربانی کیا کرتے تھے، اور جانور خود اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے پھر یہ کوئی نہیں پریشان ہوگا منڈی میں کوئی 80,000 کا ہو گیا ہے، لاکھ کا ہو گیا ہے، 1.5 کا ہو گیا ہے، اس پس منظر کو دیکھے گا بھائی میں نے کرنی ہے جتنے کا بھی ہو جائے، جتنے کا بھی ہو جائے، توفیق دی ہے اللہ نے، کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ابھی نماز عید الاضحیٰ ہم ادا کریں گے۔